یہ چیز ہر معاشرے میں ضرور موجود رہا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک معاشرہ کوئی نہیں ہوگا، آپ سے بہتر زمانہ کسی کا زمانہ نہیں ہوگا، لیکن اس معاشرے کے اندر بھی اکے دکے ایسے حادثات پیش آئے ہیں، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اصل جو تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ شور و غوغا جو مچ رہا ہے اس کی تو وجہ کیا ہے؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے پیچھے دین سے نفرت، دین سے بغاوت، دین سے بغض تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے پیچھے اپنی کوئی پرانی دشمنی اور پرانی عداوت تو نہیں ہے جو نکالی جا رہی ہے؟ کیا یہ حادثہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس حادثے کے پیچھے کوئی چال تو نہیں ہے؟ یہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ شور و غوغا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ دنیا میں کوئی پہلا واقعہ ہے؟ کیا ایسا واقعہ صرف ہندوستان میں پیش آیا ہے اور ایسا واقعہ صرف مسلمانوں ہی کے اندر پیش آیا ہے، غیر مسلموں میں نہیں پیش آیا؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص کتنا بھی معمولی علم رکھنے والا ہو وہ اسے اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس قسم کے حادثات مسلم معاشرے میں کم اور دوسرے معاشروں کے مقابلے میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ابھی چند ہفتہ پہلے جو ہم نے درس دیا تھا اس سلسلے میں کہ جو اس قدر زنا بالجبر ہو رہا ہے، لڑکیوں کا اغوا ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت نے اور اسلام نے اس کے روک تھام کے لیے کیا اصول اور کیا ضابطے رکھے ہیں؟ اور یہ چیز غور کرنے کی ہے اور سننے کی ہے، کیسے شاید مل جائے ان لوگوں کے پاس، اسے لے کر کے آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے اور سن لیں گے کہ آخر شریعت نے اس پر روک لگانے کے لیے کیا اصول رکھے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ وہ معاشرہ اور وہ ملک جو اپنے کو دنیا کا سب سے متمدن، سب سے تہذیب یافتہ ملک کہتا ہے، اس ملک کے اندر ہر 45 اور 43 سیکنڈ پر ایک زنا بالجبر ہوا تھا۔ یہ وہ ہے جس کی رپورٹ لوگوں تک پہنچی ہے۔ کتنا؟ ہر 45 سیکنڈ پر، منٹ بھی نہیں ہے، ہر 45 سیکنڈ کے اوپر ایک زنا بالجبر ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی نہیں، صرف یہیں تک بات پوشیدہ رہی ہے، اس میں 20% سے زائد ایسے حادثات ہیں جو گھر کے قریبی یعنی باپ اور بھائی کے ذریعے صورتحال پیش آ رہی ہے۔ آخر وہ شور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی جلوس کیوں نہیں نکالتا؟ اس کے خلاف آوازیں کیوں نہیں اٹھتی؟ 1990 کی بات ہے، یہ اخباری حقائق ہیں، کم سے کم جس کا انکار نہیں کر سکتے آپ لوگ، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ اخبار کی بات ہے، اس میں حق اور ناحق دونوں کا امکان ہے، لیکن اخباری حقائق جو ہیں وہ 1990 کا معاملہ ہے۔ اسرائیل سے خبر آئی کہ ایک لڑکا جو 13-14 سال کا ہے وہ اپنے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی، لڑکا ڈھونڈا گیا، پولیس نے پکڑا اور گھر واپس بھیجنا چاہا تو گھر جانے کے لیے تیار نہیں۔ گھر واپس بھیجا جانے لگا تو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی پھوپھی اسے مجبور کرتی کہ ان کے ساتھ زنا کرے۔ وہ اس کی ماں اور اس کی پھوپھی دونوں محرم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ زنا کریں۔
آخر اس کے خلاف شور کیوں نہیں ہوتا؟ جلوس کیوں نہیں نکالے جا رہے ہیں؟ وبیلا کیوں نہیں مچایا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا؟ دور نہ جائیے، دور نہ جائیے، 2003 لندن سے ایک پرچہ چھپتا ہے البیان عربی میں، اس نے سالانہ رپورٹ کے طور پر ارقام کے نام سے ایک کتاب شائع کی۔ اس کے اندر اس نے لکھا مجلہ النور کے حوالے سے کہ ہندوستان کے اندر، دوسرے ملکوں کو چھوڑ دیجیے، ہندوستان کے اندر 50% لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ کتنا؟ 50%، اور ان کی عمر 18 سال سے نیچے رہا کرتی، اوپر نہیں، اور اس میں بھی 17% وہ ہیں جو اپنی باپ کی ہوس کا شکار بنتی۔ کون ہے وہ؟ اور 71% ایسی ہیں جو گھر کے قریبی اور عزیزی رشتہ دار لوگ یہ سب کام کرتے ہیں۔ آخر کیا وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ میں نے کہا اس پہ نہیں ہوں گے، لیکن سارے کے سارے کیا یہ باتیں ان سے لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں؟ جو آج آزادی نسواں کا یا اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے چھپی ہوئی ہیں باتیں، لیکن آخر کیوں شور کیوں نہیں مچ رہا ہے؟ آج ایک معاملہ ایک مسلمان کے ساتھ پیش آ گیا تو اس کے لیے یکساں سول کوڈ کا مطالبہ ایک طرف ہو رہا ہے، دوسری طرف تمام مذہب کے اندر جو عورتوں کے خلاف یا ان کے اپنے مزعومہ خیالات کے مطابق ان کے اوپر ظلم سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ ان کے حقوق دلانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بارے میں ہم شریعت کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی جلدی قدم اٹھائے اور اس فلاں عورت کا حق دلائے۔ آخر کیوں یہ شور ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی کے اندر ایک مثل مشہور ہے، لا لحب علی بل لبغض معاویہ۔ ایک مثل ہے عربی کی، یعنی خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ حضرت علی کی محبت میں ان کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں ان کے ساتھ ہو رہے تھے۔ یعنی یہ اس عورت اور اس لڑکی کی محبت میں نہیں کیا جا رہا ہے سارا کچھ، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سارا کام ہو رہا ہے۔ یہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو نقشہ رکھا، چند مثالیں چند دی ہیں، چند مثالیں دی ہیں، ورنہ میرے ذہن میں اور میرے پاس فائل میں اس قسم کی کتنی مثالیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ بلکہ ایک اور مثال دیتے چلوں، اسی 1990 کے اندر اسرائیل کی ایک 18 سالہ لڑکی نے بیان دیا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی مجھے مجبور کرتا رہا اپنے ساتھ سونے پر۔ کیا یہ جو شور ہو رہا ہے آج، چاہے ریڈیو والے ہوں، چاہے ہیومن رائٹس والے ہوں، چاہے انسانی حقوق والے ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہوں، ان کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں؟ واللہ ہم سے بہت زیادہ ان کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آخر پھر شور کیوں نہیں ہوتا؟ کم سے کم اس عورت کو اس کے سامنے جو فتویٰ آیا ہے اسے اپنی شوہر سے جدا ہو کر زندہ رہنے کا حق تو دیا گیا ہے کہ زندہ رہ سکتی ہے نا، بات مان لیجئے، مان کر کے، ہے کہ نہیں؟ اسے زندہ رہنے کا حق تو ہے نا۔ لیکن جو لوگ شور کر رہے ہیں ان کے مذہب میں اپنے شوہر سے بیوہ ہونے کے بعد تو عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں، عورت کو زندہ رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے خلاف ہی جلوس آپ لوگوں نے کبھی